الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ سرمدا دائما ابدا ابدا ابدا۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس بندے کو، اس میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس سے جدا ہوتے ہیں، یعنی دفن کر کے واپس جب آتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حتی لیسمعوا قرع نعالہم، وہ میت ان لوگوں کے جوتوں کی آہٹ اور آواز کو سنتی ہے، پھر آتا ہو، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں فیقولان، کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو ہستی پاک جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا؟ میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ بات مسلمہ ہے۔ دیگر کتب احادیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبر کے اندر میت سے اور بندے سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، اور پھر تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ لیکن ان احادیث میں تو یہ 3 سوالات ہیں، لیکن بخاری اور مسلم جو کہ متفقن علیہ ہے، اس میں جناب عالی صرف ایک ہی سوال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ خبر دی۔ تو میرے بھائیو ذرا توجہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس ایک سوال کے متعلق بتایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی قوت سماعت کا کیا کہنے کہ آدمی جب چلتا ہے تو اس کی جوتوں کی اور اس کی چلنے کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے، اور یہ ایک عام میت کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے۔ تو جو بندہ ولی ہو، جو آدمی قطب ہو، اور جو آدمی ولی کامل ہو، غوث پاک ہو، اور پھر میرے بھائیو نبی اور رسول ہو، تو ان کی سماعت کے کیا کہنے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقولو، کہ تو کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں ہے کہ تو اب ان کے متعلق کیا کہتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو آج اس دنیا میں رہ کر نبی پاک علیہ السلام کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اور وہی القاب کے ساتھ ان کو یاد کرنا چاہیے، وہی عشق اور وہی جناب عالی محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ جس کا باقاعدہ قبر کے اندر یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام کے متعلق کوئی عقیدہ درست نہیں رکھتا تو پھر جناب یہ سوال تو کیا جا رہا ہے کہ تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیو یہ ہماری یہ ایک عقیدت ہے، اور عقیدت ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے دوسری جگہ یہ کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عقیدت رکھیے، آپ کی سنتوں کو اپنائیے، آپ کے ارشادات پر عمل کیجیے، اور اگر دنیا میں آپ کا تعلق سرکار دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور عقیدت کے ساتھ ہوا، محبت کے ساتھ ہوا،
عشق کے ساتھ ہوا، ان کا تذکرہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے انہی کا ذکر خیر کرتے رہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ قبر کے اندر پہچان لیں گے۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہمیں قبر میں کرا دے، اور ہم سرکار کو جناب علی پہچان کر آپ کے قدموں میں گر کر یہ کہیں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ رب العزت سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اور عشق رکھنے کی کما حق ہو ہمیں توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔